ہم عیدگاہ مسجد میں ہیں، یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ ایکچولی جو وقف بورڈ سنشودھن بل ہے، یہ ہمارے جو بابا اجداد ہیں انہوں نے وقف بورڈ میں اپنی سمپتی جو بھی وقف بورڈ کو دی ہے، اس کے لیے یہ سب لڑائی جاری ہے۔ تو ہماری یہی کیو آر کوڈ کے ذریعے جے سی بی کو بھیجنے کی یہی راستہ ہے کہ اس کو جیسا ہے وہ ویسا ہی رکھا جائے، اس میں کوئی سنشودھن نہ کیا جائے۔ اسی کے لیے یہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ ہیں، نماز کے بعد میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے سب نے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ یہی ہے اس میں کہ یہ بل کسی طریقے سے یہیں پہ روک دیا جائے، اس کو پاس نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ پاس ہوگا تو ہمارے لیے بڑا نقصان کا سبب بنے گا۔ اس سے آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کی طرف سے تمام سیکولر خاص کر مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف اپنی رائے دیں۔ آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے اسی سلسلے میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ کیو آر کوڈ جاری کیا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کس طرح سے اپنے اس رائے کو دے کے اپنا وروध جتا رہے ہیں؟ اصل میں وقف ترمیمی بل 2024 کے اندر بہت ساری ایسی سنشودھن کیے گئے ہیں جس سے وقف کو بڑی تعداد میں اور بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کی لیگل کمیٹی ہے اس نے پورا اسٹڈی کیا اس بل کو اور اپنی رائے یہ دی ہے کہ ظاہر بات ہے اگر یہ بل لاگو ہو گیا تو اوقاف کو خطرہ ہے۔ بہت ساری پراپرٹی ایسی ہے جو سرکار کے انڈر میں چلی جائے گی، جو واقف کی منشا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہے کہ جو اس مسلمانوں کے اور وقف کے خلاف ہے۔ لگ بھگ کتنے لوگ جو ہے اس کو رائے دے رہے ہیں؟ ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے تقریباً 1.5 کروڑ مسلمانوں نے اس کے خلاف اپنی رائے دی ہے۔ یہ 2014 کے بعد سے جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، ان نئے قانون صرف مسلمانوں کے لیے بن رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے 75% ہماری وقف کی جگہوں پر اگر گورنمنٹ قبضہ کر لے گی تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ یہ جگہیں جو ہماری ہیں یہ بڑے بزرگوں نے ہمیں وقف کی دان دی ہیں، جہاں پر ہم نہ کچھ اویدھ چیز بنا سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قبرستان میں جو مٹی ہوتی ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، امام باڑے ہیں، درگاہیں ہیں، یہ سب وقف کی جائیں۔ ہماری قبضائی زمینوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں کیوں نیا قانون بنایا جا رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ اپنی رائے میں آپ لوگ رکھ کیا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی رائے جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کو سینڈ کر رہے ہیں، میل کے ذریعے اپنا وروध درج کرا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم اس زمینوں کو نیا قانون بنا کر اپنے قبضے میں لے لیں۔ اگر اس طرح کا قانون پاس ہوتا ہے تو 75% زمینیں ہماری جو وقف کی ہیں وہ گورنمنٹ کے اس میں چلی جائیں گی۔ آپ یہ بتائیے کتنی انلیگل چیزیں جو آج بھی روڈوں پر بنی ہوئی ہیں، اس کے لیے جس کے نہ کوئی کاغذ ہے نہ کچھ ہے۔ پہلے زمانے پہ کاغذ واغذ نہیں ہوا کرتے تھے، زمینیں وقف کر دی جاتی تھی اور ہو جاتا تھا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں پہلے پرانی رجسٹری جو ہوتی تھی وہ صرف 2 پیج کی ہوتی تھی، آج 12, 15, 20, 25 پیجوں کی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے نئے قانون بنا کر اس دیش میں کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرپوز وقف امینڈمنٹس کے سلسلے میں جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اسٹیک ہولڈرز سے اور عوام سے رائے مانگی، آج اس کا آخری دن ہے۔ تو آج مسجدوں کے باہر جو پرسنل لاء بورڈ نے کیو آر کوڈ جاری کیا ہے وہ آج بھی لگایا گیا ہے اور اس کو اسکین کر کے لوگ آسانی سے اپنی رائے جے پی سی کو بھیج رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کو ایک آسانی مہیا کرائی جا سکے، اور کسی بھی جمہوریت اور کسی بھی ڈیموکریسی کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے رکھتی ہے اور اس کی رائے کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ہم سب کی رائے یہی ہے کہ جتنے بھی یہ پرپوز امینڈمنٹس ہیں وہ وقف کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس وجہ سے جو آلریڈی وقف ایکٹ ملک میں لاگو ہے وہ مور دین انف ہے فار دا پراپر مینجمنٹ آف وقف پراپرٹیز۔ سو ابھی تک کروڑوں کی تعداد میں ہم لوگوں کی رائے جے پی سی تک جا چکی ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو امید ہے کہ اسی کے اکارڈنگلی فیصلے ہونے چاہیے۔ سر ابھی تک کتنے لوگ جو ہے اپنی رائے دے چکے ہیں؟ نہیں، کل شام تک صرف پرسنل لاء بورڈ کے کیو آر کوڈ کے ذریعے سے 1.5 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں لوگ اپنی رائے بھیج چکے ہیں۔ پھر اور آرگنائزیشنز کے کیو آر کوڈ کے ذریعے سے بھی لوگوں نے رائے بھیجی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بائی پوسٹ اور بائی میل بھی لوگوں نے اپنی رائے بھیجی ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگ کا اندازہ ہے کہ کئی کروڑ آلریڈی میلز اور لیٹرز جے پی سی کو پہنچ چکے ہیں۔